گاڑی کی لے لیں گے، اپنی گاڑی لے لیں گے، گاڑی پر لیں گے مارننگ میں کیا ہو بسم اللہ مالے کیا ہونا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا أمري الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده. الذي جعلنا من المتمسكين بالآية عليهم وأبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المرتب بطه وياسين المحبوب رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين عبد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلے کے انتخاب کے لیے گفتگو کے لیے جو عنوان کے طور پر ہم نے سوچا ہے وہ یہ کہ بارگاہ قدرت میں منتخب خواتین اور منتخب کی ہوئی کچھ ازواج کے مقدسات کا تذکرہ کرنا ہے. انہیں میں کی خواتین میں سے جو خاتون کا نام ہے جناب مریم بنت عمران. گفتگو ہے حیات جناب سید طاہرہ پر اور ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر. لیکن اس سے پہلے کہ ان تک پہنچیں اتنا تذکرہ ضروری ہے کہ خداوند کریم
کے انتخاب کا سلسلہ بیان کرتا ہے، اور اس نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اپنے انتخاب کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ بندوں میں سے اللہ کے عالم نے کچھ بندوں کو چنا ہے اور ان میں سے کسی کو منتخب کیا ہے۔ انتخابات کے اور چناؤ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شروط ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کو نہیں چنا جاتا، ہر شخص کا انتخاب نہیں ہوتا۔ جیسا عہدہ ہوتا ہے اسی طرح کے انسان کو منتخب کیا جاتا ہے، جس طرح کا کام ہوتا ہے ویسے ہی آدمی کو شکور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انتخاب اور کوئی عہدہ نااہلوں تک پہنچ جائے تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اور جس مقصد کے تحت انتخاب ہوتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سیاسی زندگی میں جب انتخاب کا سلسلہ ہوتا ہے تو جو سیاستدان ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ معاشی زندگی میں اگر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو جو معاشیات سے واقف ہیں ان کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ نجی زندگی کے سلسلے میں خاندانوں میں جو منتخب ہوتے ہیں، جو خاندان کے حالات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اپنے روزانہ کی زندگی میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں بھی انسان ہر ایک کو ہر عہدہ نہیں دیتا، بلکہ ان میں سے جو لوگ لائق ہوتے ہیں انہیں کو عہدے پر بٹھاتا ہے، جو لوگ اہل ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی نے غلطی کر ڈالی کہ جو اہل نہیں تھا اس کو عہدہ دے دیا تو اس کا خمیازہ خود بھگتتا ہے۔ اور یہ آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی منتخب ہوتا ہے، کسی کا چناؤ، کسی کو چنا جاتا ہے، کسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری خوبیوں کی تلاش کی جاتی ہے، بہت سارے شروط ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کس وجہ سے منتخب کیا ہے۔ جو لوگ انتخاب کرنے والے ہیں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، بھائی بہت سارے لوگ دنیا میں تھے کہ جن کو آپ انتخاب کر سکتے تھے، مگر انہیں کیوں سلیکٹ کیا، ان کی کیا وجہ ہے، ان کا سلیکشن کیوں ہوا؟ ایسا ہی قدرت کی بارگاہ میں انتخاب ہوا۔ جب دنیا کا انسان اپنے عہدوں کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے اور حالات اور ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے انتخاب میں بڑی ساری شروط رکھتا ہے اور اس کے اصولوں کو مکمل کرتا ہے، اور ہر کس و ناکس کو منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اسی طرح پروردگار نے بھی بندوں میں سے انتخاب کیا۔ اعلان و پروردگار کا جو میں نے خاتون کے سلسلے میں گفتگو شروع کی ہے اس آیت کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے بندوں میں سے مردوں کو جو منتخب کیا تو پروردگار ارشاد فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، میں نے آدم کا انتخاب کیا، یعنی اللہ نے آدم کا انتخاب کیا اور نوح کا انتخاب کیا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، عالمین میں اس نے جب نظر ڈالی تو جناب آدم کو منتخب کیا اور جناب نوح کو منتخب کیا، اور ساتھ ساتھ میں آل ابراہیم میں سے کچھ شخصیتوں کو منتخب کیا، اور پھر آل عمران کا تذکرہ ہے، ہم نے آل عمران کو منتخب کیا اپنے عہدے کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا والناس واللہ سمیع بصیر، اللہ نے ملائکہ میں بھی انتخاب کا سلسلہ رکھا ہے، ان میں بھی بہت سارے ملائکہ پیدا کیے، ہر ملک کو اللہ نے ہر عہدہ نہیں دیا، کسی کو اس لیے پیدا کیا کہ تم عبادت کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، یا جو بھی عبادت کا طریقہ اس کے لیے معین کیا، اور انہی میں سے جو لاتعداد ملائکہ ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے، جن کے لیے خود قدرت جانتی ہے کہ ان کا شمار کتنا ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ ذرے ذرے پر ملائکہ معین ہیں، دنیا میں اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے ملائکہ ہیں۔ ذرہ کہتے ہیں وہ رات دن کے اجالے میں چمکنے والا ریت کا جو ایک چمکدار جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرہ اس کو ذرہ کہتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو، چھوٹے سے ٹکڑے کو۔ دنیا میں اتنے ذرات نہیں ہیں جتنے ملائکہ ہیں، پانی کے ہر قطرے پہ ملک معین کیا ہے۔
تو اتنی خلقت، اتنی پیدائش، اگر انسان کو جو مائکروسکوپ ملائکہ کو دیکھنے والا ہوتا ہے، عصمت اور معصومیت، جیسے کہ بہت سارے چیزوں کو جو دکھائی نہیں دیتی ننگی آنکھوں سے، ان کے لیے ایک چشمہ خاص طور سے شیشہ ہوتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی ملائکہ کو نظر کرنے کے لیے ایک عصمت، اور وہ بھی عصمت عظیم، وہ مائکروسکوپ اگر انسان کو مل جائے تو اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر انسان پیر رکھ سکتا ہو۔ جب انسان پیر رکھتا ہے تو یا تو کسی ملک کا پر ہوتا ہے، یہ کسی ملک کا بازو ہوتا ہے جس کے اوپر انسان قدم رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اعلان ہوا، اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے سینوں کو اکڑ کے نہ چلو، پیروں کو دھمک کے نہ چلو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں کسی ملک نے پر بچھایا ہو۔ بہت ساری احادیث میں بھی ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے علم کے اضافے کے لیے، طالب علم ہر انسان دنیا میں طالب علم، دنیا کا ہر انسان طالب علم ہے، وہ چاہے طالب علم دین ہے یا طالب علم دنیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم دین ہو کر گھر سے نکلے، کہ ہمیں مثلا جو ہے طالب علم کا مطلب یہ نہیں صرف مدرسے میں جا کے پڑھنا، مجلس ہو رہی، مجلس میں انسان نکلتا ہے وہاں بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے اگر چلتا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، جن میں جبرائیل بھی شامل۔ اب یہ اپنے اپنے جو ہے نیت کے اوپر ہے، جتنا بڑی نیت ہے اور عظیم نیت ہے اسی حساب سے ملک پر بچھاتے ہیں۔ تو لا تعداد ملائکہ پیدا کیے، لا تعداد ملائکہ میں خدا کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا والناس، اللہ نے اتنے سارے ملائکہ میں اپنے مختلف رسول چنے ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے، اور مختصر لوگ ہیں، والناس، اور یہی حال لوگوں میں بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعداد ملائکہ ہیں، اسی طرح شمار سے باہر انسان پیدا ہو چکے یا پیدا ہونے والے، انسان کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ موجودہ تو شمار ہو سکتے ہیں، آئندہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ان تمام لوگوں میں خدا نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا۔ واللہ سمیع بصیر، اللہ جو ہے سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ پہلی آیت جو میں نے عرض کی اس میں جناب آدم کا تذکرہ ہے، جناب نوح کا تذکرہ ہے۔ آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، یہ دو الگ الگ کردار ہیں۔ اس کے بعد ساتھ میں پروردگار عالم نے آل عمران اور آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور خاندان کے منتخب، یعنی یہ کچھ انفرادی طور سے انتخاب ہے، پھر اجتماعی طور سے انتخاب ہے۔ میں ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ میری اگلی گفتگو کے لیے بہت کارآمد چیز ہے کہ جو مجھے عرض کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے اس طرح ان کو انتخاب کیا، پھر اس کے بعد ملائکہ میں سے، لوگوں میں سے منتخب کیے گئے۔ پھر اللہ نے پھر نام لے کے انتخاب کا سلسلہ شروع کیا۔ قال یا موسیٰ انی، پروردگار فرماتا ہے کہ اے موسیٰ قد اصطفیتک، ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، ہم نے تمہیں چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ برسالتی و بکلامی، ہم نے اپنے رسول بنانے کے لیے، رسالت کے سلسلے میں تمہیں چنا ہے، اور اپنے کلام اور گفتگو کے لیے تمہیں چنا ہے۔ یہ تیسرا انتخاب ہے۔ پھر پروردگار عالم نے دیکھا، اور یہی آیت میں 2-3 آیتیں میں آپ کی خدمت کروں گا، بہت ساری آیتیں جس میں انتخاب کا ذکر ہے، چننے کا تذکرہ ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ایک قوم کے اوپر کچھ لوگوں کو غالب بنانے کے لیے طالوت کا انتخاب کیا۔ جب ان کے اوپر حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا تو ان کا انتخاب کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو ہمارے اوپر حاکم کیوں بنایا گیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، جب ان کے طرف آنے والے رسول نے جناب طالوت کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ ان کو اللہ نے تمہارے اوپر منتخب کر دیا، تمہارے اوپر حاکم بنا دیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے اوپر حاکم کیوں بنایا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، نہ جاہ و حشم ہے، نہ سونا چاندی ہے، ان کو کیوں منتخب کیا جائے؟ یہ قرآن مجید میں اس آیت میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کو منتخب کیوں کیا گیا، ان کے پاس سونا نہیں ہے، ان کو منتخب کیوں کیا گیا، ان کے پاس اراضی نہیں ہے، ان کو منتخب کیوں کیا گیا۔ تو اب مزاج انسانی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، انسان اپنے انتخاب میں جن چیزوں کو چاہتا تھا وہ دولت ہے، ثروت ہے، حکومت ہے،
جاہو حشم ہے، لشکر ہے، سونا چاندی ہے، یہ دیکھ کر انسان منتخب کرتا ہے. یہی فرق ہے انتخاب انسان میں اور انتخاب الہی میں. انسان جب منتخب کرتا ہے کسی کو تو دنیا دیکھ کر منتخب کرتا ہے، خدا جب انتخاب کرتا ہے تو آخرت دیکھ کر منتخب کرتا ہے. ایک سوال دے دے محمد. کہاں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہمارے اوپر ان کو جو ہے استفا ان اللہ استفا علیکم. کیوں انتخاب کیا گیا؟ انہوں نے جب سوال کیا تو آواز دی انہوں نے زادہو بسطتن فی الجسم بسطتن فی العلم والجسم. انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس ثروت نہیں، حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں. تو نبی کی طرف وحی ہوئی، کہا کہ اسے بتاؤ. ان کو دو وجہوں سے منتخب کیا گیا. میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلاق عالم کن اصولوں کو منتخب کرتا ہے. کا دو وجہوں سے منتخب کیا گیا. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تم سے زیادہ علم، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کہا تو علم جو ہے ہدایت کے سلسلے سے کام آتا ہے. دوسری چیز کہا کہ پروردگار ہمیں تو لڑنے جانا ہے، ہمیں جنگ کرنا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے. تو کہا کہ والجسم، اور ان کا جسم بھی تم سے قوی ہے. یعنی انتخاب قدرت میں دو شرطیں تو نظر آ گئیں. ایک شرط یہ ہے کہ جب خدا منتخب کرتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو کہ جن کے لیے منتخب کیا گیا. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جسم قوی بھی ہو کہ میدان میں کھڑا ہو جائے تو پھر لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ لشکر کو پیٹ دکھا کے چلا جائے. کیا کہنا خلاق عالم نے منتخب کرے دو شرطیں بتائی کہ ہمیں اس لیے منتخب کیا، اس لیے منتخب کیا. پھر آواز دی کہ ہم نے کچھ بندوں کو منتخب کیا. ان بندوں کو منتخب کرنے، ایک ہو گیا علم، دوسری ہو گئی لڑنے کے لیے طاقت. آگے پروردگار کہتا ہے کہ میں نے کچھ بندوں کو منتخب کیا بندوں میں سے. ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیکی میں آگے ہیں، اچھے عمل کرنے میں سبقت کرنے والے. تین کیٹیگری کے لوگ ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی وہ خود کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے کو جانتے نہیں ہیں کہ انہیں اللہ نے کس حیت میں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو انسان اپنی حقیقت نہیں جانتا ہے تو پھر اپنا احترام کہاں سے کر سکتا ہے؟ جب تک کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو اس کا احترام، اس کی عظمت ہمارے سامنے کھلتی نہیں ہے. جب حقیقت ہی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے تو پروردگار کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو ان کا وجود ہے اس وجود کو غلط استعمال کر رہے ہیں. جو طاقت ہے اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بظاہر دنیا میں آرام دکھائی دے رہا ہے مگر آخرت میں انہیں پریشانی. اور انہی میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں سے بری ہیں اور الگ ہو کر جو ہے ایک دم سے اپنے کو محفوظ کر لیا ہے. ہم لوگوں کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے کو محفوظ کر لیا ہے. اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ عمل میں سبقت کر جانے والے ہیں. تو جو چاہتے یعنی ایک ظلم کرنے والے ہیں، ایک اس سے کنارہ کش ہیں، الگ ہو گئے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو لوگ گناہوں سے دور ہو کر عمل صالح میں سبقت کر گئے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے، آپ دنیا میں کسی سے کہیے کہ کسی ظالم کو منتخب کرے، نہیں کر سکتا. کسی ایسے انسان کو منتخب کرے جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا، نہیں کر سکتا. انسان جب منتخب کرے گا تو اس کو کرے گا جو قابل ہوگا. تو خدا نے بھی کہا کہ ان سے ہم نے ان کو منتخب کیا ہے جو عمل میں سبقت کر گئے، ان کا انتخاب کیا ہے کہ جو عمل میں سبقت کر گئے ہیں. تو تین شرطیں ہو گئی، ایک علم ہے، ایک جسم اور طاقت ہے، تیسرے عمل میں سبقت کر جانا، یعنی لوگوں کے اوپر اپنے احسان کو آگے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی احتیاج رکھنا. اب آپ دیکھیے یہی انتخاب قدرت ہے. قدرت نے جب انتخاب کیا تو آواز دی کہ ہمارا انتخاب اس عالم میں ہے. اب جو تمہارے سامنے رہبری کا دعویٰ کرے، اگر علم نہیں ہے تو ہمارا رہبر نہیں ہے، اگر میدان میں نہیں جم سکتا تو ہمارا رہبر نہیں ہے، اگر عمل میں سبقت نہیں کر سکتا تو ہمارا رہبر نہیں ہے. رسول کی بیٹی کا حق چھین لے اور ہمارا رہبر ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد ہم نے ان کو منتخب کیا. پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے موسیٰ کو اس لیے منتخب کیا، ہمیں کلام کے لیے
رسالت کے سلسلے میں اور آل عمران کو، ان کو ہم نے عالمین پہ انتخاب کیا ہے. جس طرح قدرت نے، اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، تفصیل پھر انشاءاللہ آگے آئے گی، میں خاکہ رکھ رہا ہوں کہ خداوند کریم نے جس طرح انسانوں میں مردوں کو منتخب کیا رسالت کے سلسلے سے، امامت کے سلسلے سے یا نبوت کے سلسلے سے، اسی طرح قدرت نے اپنی بارگاہ میں کچھ عورتوں کا بھی انتخاب کیا ہے، جن میں سے ایک ذات جس کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جس کا کئی جگہ پر نام لیا گیا ہے، ان کا نام ہے جناب مریم بنت عمران. بقیہ عورتیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے ان کو حدیثوں میں نام لیا گیا ہے، قرآن میں صرف صفتیں بتائی گئی. پروردگار آواز دیتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَيَا مَرْيَمْ اقنتی ورکئی وسجدی ورکئی مار راکئی. آواز پروردگار نے کہ نبی وہ وقت یاد کرو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا تھا، کیونکہ ہمیں فخر مریم کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں یہ خاکہ رکھنا ضروری ہے. کہا کہ ملائکہ نے جب مریم سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا. وجہ میں بعد بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی منتخب کرنے کی اور کس بنیاد پر مریم کو منتخب کیا گیا. میں نے تمہیں منتخب کر لیا وطہرک، اور اللہ نے تمہیں جو ہے طاہر بنا دیا. یہ ہے یہاں پر وطہرک صیغہ ماضی، اللہ نے تمہیں طاہر بنا دیا. اور ایک ہوتا ہے صیغہ ماضی، ایک ہوتا ہے صیغہ مضارع. ماضی کہتے ہیں پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ. مضارع کہتے ہیں کہ موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے جس میں سمٹے ہوئے ہوں، یعنی جس میں تمام زمانے موجود ہوں اسے کہتے ہیں مضارع، جس میں موجودہ زمانہ بھی ہو اور آئندہ زمانہ بھی ہو. ماضی کا زمانہ ہوتا ہے پاس گزرا ہوا ہے. آضی وطہرک، اللہ نے تمہیں طاہر بنا دیا. اس کی وجہ تھی کیوں یہ جملہ کہا گیا، وہ بعد میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کی. تو ایک جگہ ہے قرآن مجید میں وطہرک، ایک جگہ ہے یطہرکم. وہ صیغہ ماضی ہے، یہ صیغہ مضارع ہے. وہاں ایک کے لیے کہا گیا، یہاں کئی کے لیے کہا گیا. یعنی طاہر کے تمہیں اللہ نے پاک کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تمہیں اللہ پاک کرتا رہتا بھی ہے اور پاک بنائے رہے گا. تو یہاں پر جب انتخاب ہوا تو پروردگار نے صیغہ ماضی استعمال کیا، اور جب وہاں پر انتخاب ہوا تو خدا نے صیغہ مضارع استعمال کیا. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا مریم تمام عورتوں کے لیے منتخب کی گئی تھی، سردار بنائی گئی تھی؟ کہا نہیں، مریم کو فقط اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے سردار بنایا گیا، لیکن میری جدہ ماجدہ زہرا کو گزشتہ عورتیں، موجودہ عورتیں اور آئندہ عورتیں، یعنی اول و آخر جتنی عورتیں ہیں ان پر بھی سردار بنایا گیا، اور آخرت میں جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان پر بھی سردار بنایا گیا. اس کی دلیل یہی ہے کہ خدا نے مریم کے لیے صیغہ ماضی استعمال کیا ہے، زہرا کے لیے صیغہ مضارع استعمال کیا ہے. زہرا آج بھی سردار ہے اور کل بھی سردار رہے گی. ایک صلوات اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاک اور منتخب کر لیا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ بھی یہی صیغہ واصطفاک علی نساء العالمین، یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور تمہیں نساء عالمین پہ اللہ نے منتخب کیا. نتیجہ کیا ہے؟ مانگا کیا پروردگار انتخاب کے ساتھ میں؟ مانگا یہ ہے کہ یا مریم، قالا یا مریم، انہوں نے آواز دی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے مریم کہو، اے مریم اقنتی، اللہ کی اطاعت کرو. کہا گیا ان سے کہ حکمتی، اللہ کی اطاعت کرو، وسجدی، اور اللہ کو سجدہ کرتی رہو، ورکعی مع الراکعین. اس بہت سارے پہلو ہیں جو آئندہ میں عرض کروں گا. تاکہ جو ہے سجدہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو. یہ ہوا خدا نے اعلان کیا جناب مریم کے لیے. کب کیا؟ جب جناب مریم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے سے بشارت دی تھی. تو جو چاہتا ہوں، جناب مریم جو تھی، آپ جانتے ہیں، مجھے
تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے ان کا. وہ آپ جناب مریم جو تھی ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے ان کو جو ہے رکھوں گی. تو اتفاق سے وہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار میں نے نظر کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں دوں گی تیری بارگاہ میں اور بیت المقدس میں کام کرنے کے لیے اور وہاں کی خدمت کرنے کے لیے, مگر یہ تو میں نے بیٹی پیدا کی, تیری طرف سے بیٹی ملی ہے تو اب ہم یہ تو خود جانتا ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خدا بند کریم نے وہاں پر آواز دی کہ مریم کی ماں آپ گھبرائیے نہیں, ہم نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی مریم کو منتخب کیا. تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ انسان جب مرد ہو تبھی منتخب ہو سکتا ہے, اگر با کردار اور صاحب صلاحیت ہے تو عورت کو بھی منتخب کیا جا سکتا ہے. جس طرح دنیا میں گزشتہ انبیاء پر نبی ہونے کی حیثیت سے مردوں پر وحی آئی تھی, اسی طرح عیسیٰ کی جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی کر کے بتایا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا تو ہمارے یہاں مرد یا عورت نہیں ہے, ہمارے یہاں صلاحیت اور کردار دیکھا جاتا ہے, ہم کسی کو منتخب کر سکتے ہیں. ایک سوال بھیجے محمد. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا. اب یہ نام لے لیا خدا کریم نے قرآن میں جناب مریم کے سلسلے سے. میں اور آپ کی خدمت کروں, جناب پیغمبر اسلام نے 4 نام دیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں جو منتخب سردار عورتوں کی ہیں وہ 4 عورتیں. ایک جناب مریم, جناب عیسیٰ کی مادر گرامی, اور ایک آسیہ زن فرعون, آسیہ بنت مزاحم, اور ایک جناب خدیجہ بنت خویلد, حضور ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد آپ کی زوجہ محترمہ, اور ایک ہے جناب سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. ان 4 کو خدا نے منتخب کیا اور جو ہے انتخاب کیا پروردگار نے, ان کو چن لیا ہے. تمام عورتوں کی اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار ہیں, لیکن سیدہ اپنے زمانے کی بھی اور اول و آخر تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ محشر میں اور جنت میں رہنے والی عورتوں کی بھی سردار ہے. پیغمبر نے اعلان کیا. ان میں سے پہلے جناب مریم کا ذکر ہے. جناب مریم کا جب انتخاب ہوا توجہ چاہتا ہوں, وجہ کیا ہوئی دیکھیں. جناب مریم کا خود جملہ ہے, اسی جملے سے پروردگار عالم کے انتخاب کی وجہ معلوم ہوتی ہے. خلاق عالم کی بارگاہ سے جب ان کے انتخاب کا وقت آیا, جناب مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی, کیونکہ جناب مریم کی والدہ نے نظر کی تھی تو ان کو بیت المقدس میں دے دیا, اور بیت المقدس میں وہ خدمت کرتی تھی. ان کی کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا نے لی تھی, کیونکہ بہت سارے وہاں کے جو لوگ تھے وہ ذمہ داری لینا چاہتے تھے مگر سب کو ذمہ داری نہیں ملی. ایک حکم ہوا کہ اپنے اپنے قلم جو ہے ڈال دیجئے پانی میں, جس کا قلم تیرتا رہے گا اس کو ذمہ داری دی جائے گی, جس کا قلم ڈوب جائے گا. وہ لوہے کے قلم تھے اور لوہے کا قلم جو وزنی ہوتا ہے اس کا پانی میں تیرنا یہ معجزے الہی کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو سب نے اپنے اپنے قلم ڈال دیے, اور اس کے بعد جو جناب زکریا نے بھی اپنا ڈال دیا قلم, تو سب کے قلم جو ہے وہ ڈوب گئے. جناب زکریا کا قلم وہی پانی پہ تیرتا رہا, جس کے نتیجے میں جناب زکریا کفالت کی ذمہ داری لیتے. انہوں نے کفالت کی ذمہ داری لی, جناب مریم وہیں پلتی رہیں. جب بڑی ہوئی تو اکثر ایسا ہوتا تھا جناب زکریا جاتے تھے باہر تو جناب مریم کو اندر کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی تالا لگا دیتے, اور جب واپس آتے تھے تو قرآن نے عکاسی کی ہے, انہوں نے آ کے دیکھا کہ جناب مریم چونکہ بند. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن کے سفر پہ غالباً نکل گئے, اور اس سلسلے میں ان کے کھانے پینے کے اہتمام وہی کیا کرتے تھے. دیکھا کہ نہیں آ سکے, نہیں پہنچ سکے, تو جب آگے کھولا تو پریشان کہ جناب مریم کو کیا حال ہوا ہوگا. جب دروازہ کھولا دیکھا جناب مریم کے سامنے اچھے اچھے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے, جن کا موسم نہیں ہے, مثلا کھجور کا موسم نہیں ہے, کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, یہ جو بھی جنت کے فروٹس ہوتے ہیں, انگور کا موسم ہے, انگور رکھے ہوئے, سیب رکھے ہوئے. جناب مریم سے پوچھا انا لگے حاضر, اے مریم یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے معرفت الہی میں جو کوئی انتخاب کی منزل میں آتا ہے تو بچپن سے ہی اس کے اندر معرفت الہی بھری رہتی ہے. یعنی
کوئی مطلب اس طرح سے کہ دھیرے دھیرے وہ اجاگر ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اور جس طرح بڑا ہوتا رہتا ہے انسان اسی طرح سے معرفت بڑھتی رہتی. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جسے قدرت پہلے سے اتنی معرفت دے دیتا ہے کہ ولادت کے بعد اسے پڑھانے یا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مریم کی معرفت بھی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی. انہوں نے جواب جو دیا پوچھا نہ لگے حال یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا من عند اللہ، یہ چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. تو جو چاہتا ہے دروازہ بند ہے وہاں اندر آنے کا جو سوال پیدا نہیں ہوتا کسی کا. بند دروازے کے اندر غذا کا پہنچ جانا قدرت الہی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کو جناب مریم نے اپنی فراست سے اپنی ذہانت سے پہچان لیا یہ قدرت الہی ہے. تو یہ دیکھ کر جناب مریم نے آواز دی کہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. یہ مریم کی معرفت تھی جو اس منزل پر تھی. لیکن اگر سیدہ کی معرفت دیکھی جائے تو ولادت کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ سجدے میں سر رکھ کے آواز دی میرے مالک تیری شکر گزار ہوں جو تو نے ہمیں نعمت دی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اللہ نے کہا کہ یہ پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اور وہاں سے جو وہ جسے چاہتا بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب رزق عنایت کرتا ہے. بہرحال اس طرح سے ان کی کفالت ہوتی رہی. بیت المقدس میں رہتی وہاں سے اپنی ضروریات انسانی سے فارغ ہونے کے لیے جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں بشری خاکے میں تھیں، اس سے فارغ ہونے کے لیے وہ اکثر اپنی خالہ کے گھر جایا کرتی. وہاں ان کی خالہ کا گھر بھی تھا قریب میں، جو ان کی ماں کی بہن تھی ان کے گھر پہ جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے اپنی ضروریات پوری. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک روایت میں کہ غسل کے موقع پر جو ہے شخص دکھائی دیا جس کو قرآن مجید نے روح الہی اور ملک پروردگار کے نام سے مشہور کیا ہے اور اعلان کیا ہے. سامنے دکھائی دیا وہ جوان. تو جناب مریم ڈر گئی، اور ڈرنے کے بعد گھبرا گئی، اور گھبرا کے جو فطرت انسانی کے جملے ہوتے بولے. تو جو چاہتا ہوں آواز دی کہ تو جو ہے اگر متقی ہے پرہیزگار ہے تو میں اللہ سے ڈرتی، تجھے بھی اگر متقی ہے تو خدا کا خوف دلاتی. اس جملے کا کہنا کس بات کی دلیل ہے کہ جناب مریم عفت کی آخری منزل پر پہنچی ہوئی. اسی لیے جناب مریم کو محدثہ کہتے ہیں. محدثہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ محدثہ جناب مریم کا بھی لقب ہے، جناب سیدہ زہرا کا بھی لقب ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق کے ساتھ محدثہ ہیں. جناب مریم کو محدثہ کہتے ہیں، جناب سیدہ کو محدثہ کہتے ہیں. یہ اگرچہ بعد میں آنے والی بات تھی لیکن درمیان میں آگے بحث کر رہا ہوں. مریم محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ محدثہ اسے یا محدث یا محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جو ملائکہ سے گفتگو کرتا ہو یا جس سے ملائکہ بات کرتے ہوں. نبی کے لیے یہ روایت ہے، نبی کے لیے تعریف ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو خواب میں ملک کو دیکھے یا ملک کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں. لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو سامنے آمنے ملک سے گفتگو کرے. اسی طرح سے محدثہ یا محدث سے کہتے ہیں جو ملک کی آواز سنے یا ملک سے گفتگو کرے یا ملک کو دیکھے اسے محدثہ یا محدث کہتے ہیں. جناب مریم کو بھی محدثہ کہتے ہیں. چونکہ آنے والے نے جب بات چیت کیا تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں مریم، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. اور اس جملے پر کہ پروردگار سے میں ڈرتی ہوں، اس عالم میں خوف زدہ ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں، اس خلوت میں خدا سے ڈرتی ہوں. تو جناب مریم سے اس ملک نے کہا گھبراؤ نہیں، خدا نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. کس بنیاد پر؟ تمہارے کیریکٹر کی پاکیزگی کی بنیاد پر، تمہاری عفت کی بنیاد پر، تمہارے علم کی بنیاد پر، تمہاری خدمت کی بنیاد پر. بطہر کیا گھبرانا نہیں. تمہارے لیے پروردگار عالم نے جو انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہم ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے. تو آواز دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی مرد نے چھوا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا مت کہو، تمہیں کسی مرد نے نہیں چھوا صحیح ہے، مگر خدا اگر جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے اسی طرح اپنی قدرت دکھاتا ہے. ہوتا ہے کہ اور اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بھی کر دیا ہے. پہلے پاک کیا ہے، بعد میں بچے کی بشارت دی ہے. توجہ چاہتا ہوں مریم کے محدثہ ہونے میں، اس ملک سے گفتگو کی اس لیے ان کا لقب محدثہ پڑ گیا. مریم کے محدثہ ہونے میں سیدہ کے محدثہ ہونے میں فرق یہ ہے، مریم فقط گفتگو کرتی تھی ملک سے، لیکن سیدہ گفتگو بھی کرتی تھی اور چکی جلانے کا کام بھی ملک سے لیتی تھی، جھولا جھلانے کا کام بھی ملک سے لیتی تھی. ایک سلام بھیجے محمد
کہ پروردگار عالم سے ڈرتی ہوں، کہا کہ ہمیں کسی مرد نے چھوا نہیں، کہا نہیں چھوا ہے، پروردگار نے تمہیں جو ہے منتخب کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے اور بچے کی بشارت دی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پروردگار عالم کی طرف سے قدرت رہی ہو، وہ روح الہی جناب مریم کی شکل میں مبارک میں آئی۔ جناب مریم اس سلسلے کو جو ہے پریشان، اس سلسلے کو لے کے دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ جب وقت ولادت آیا تو جناب مریم کو بیت المقدس سے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ جناب مریم کو بیت المقدس سے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ اکثر پیغمبر کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی محبت رکھنا عبادت ہے۔ حب علی نمادا، نظر الی وجہ علی نمادا ہے کہ سنا ہوگا، اور حدیث میں صحیح ہے بھی۔ میں آپ کے خدمت خود عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علی کی محبت رکھنا، علی سے دوستی رکھنا، علی کی طرف دیکھنا، یا اہل بیت سے محبت رکھنا عبادت ہے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ عبادت تو صرف اسے کہتے ہیں کہ جس میں خدا کی مرضی شامل ہو۔ عبادت وہ ہے جس میں خدا کی مرضی، عبادت خدا کی مرضی کے سوا کوئی عبادت کسی کی نہیں۔ اگر اللہ کی ہی سجدہ کیا جائے خدا کے لیے، قربتاً اللہ جس میں اللہ سے، اللہ کسی طرف سے صلاح ہوتا ہو، وہ عبادت ہے۔ تو آیا محبت اہل بیت کیا اللہ کی محبت سے ملتی جلتی ہے؟ محبت اہل بیت اور اللہ کی محبت ایک ہی ہے؟ اگر ایک ہے تو عبادت ہے، اور اگر ایک نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ تو آپ سنیے گا، جناب مریم کا جب وقت ولادت جناب عیسیٰ کا آیا، مریم کو حکم ہوا کہ تم بیت المقدس سے نکل جاؤ، اور ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بیت اللحم، جہاں پر ایک درخت تھا سوکھا ہوا جو کھجور کا تھا، کہا وہاں چلی جاؤ، نشان بتایا گیا، ملک کے ذریعے سے وہاں گئی اور جانے کو ڈر رہی تھی، جو ایک طریقہ ہوتا ہے باعفت خاتون کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ایسے عالم میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہوا، دوسرے ولادت کے بعد بچے کو لے کے کہاں جاؤں گی، اور لوگ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ یہی انتخاب الہی کا ذریعہ بنا۔ خدا بند کریم کو جو پسند آیا، اس کی وجہ سے خدا نے جناب بہت ساری عورتیں دنیا میں تھیں، لیکن جناب مریم کو ہی منتخب پروردگار نے کیا، جن کو باقاعدہ بطول کہا جاتا۔ بطول اسے کہتے ہیں کہ جو تمام تر گندگیوں سے پاک ہو، جس کو جو ہے کسی طرح کے رس نے چھوا نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ جناب مریم کو بھی بطول کہتے ہیں، اور خود جناب سیدہ کو بھی بطول کہتے ہیں۔ جناب مریم بطول اس لیے تھی کہ وہ خود گندگی سے پاک تھی، اور سیدہ بطول اس لیے تھی کہ خود بھی پاک تھی، جو ان سے مل جاتا تھا وہ بھی پاک ہو جاتا تھا۔ ایک سلوات دیں محمد۔ تو گھبرا گئی کہ پروردگار عالم ہم کہاں جائیں؟ حکم ہوا کہ آپ چلی جائیے، چلیں گے بیت اللحم کے نیچے جو ہے وہاں پر پیڑ جو تھا، وہاں پہنچی، اور جانے کے بعد دیکھا وہ پیڑ سوکھا ہوا ہے۔ جناب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز، پروردگار اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا، مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ جو ایک طریقہ ہوتا ہے انسان کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، مالک ایسا ہونے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، خدا نے اسی بچے کو تمہاری عفت کی نشانی قرار دیا، اور جو چاہتا نشانی قرار دیا ہے، اور تم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو، چشمہ جاری ہے، وہ تمہارے پینے کے لیے ہے۔ ولادت کے بعد جو ہے جب ولادت ہو گئی تو آواز دی کہ اب ذرا اس پیڑ کو ہلاؤ، تم اس میں سے رطباً جنیہ، اللہ تمہاری طرف تازہ کھجور بھیجے گا، ان کو کھاؤ، اطمینان سے بیٹھو، تمہیں کوئی ضرر نہیں ہونے والا، خدا نے گارنٹی دی۔ میرے مالک یہ تو بتا دے کہ جب جناب مریم ہٹی کٹی جوان تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، تب تو نے قرآن مجید کی آیت خود موجود ہے جناب زکریا کے عنوان سے کہ تب تو نے جنت سے کھانا بھیجا، جنت سے فروٹ بھیجے، لیکن ابھی جناب مریم جو ہے ضعیف ہیں، اس وقت کمزور ہیں، بچے کی ولادت کے بعد خواہش ہے کھانے کی۔ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مریم تم اس درخت کو ہلاؤ، جب ہلاؤ گی تو ہم تمہیں کھجور دیں گے۔ مالک جس طرح وہاں بھیج چکا تھا، اسی طرح یہاں کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو شاید آواز یہی آئے گی، جب تک مریم کے دل میں فقط میری محبت رہی، جب تک مریم کے دل میں فقط میری محبت رہی، میری طرف سے غذا آتی رہی، اور جب مریم کے دل میں محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، آدھی میری طرف ہو گئی اور کچھ اپنے بچے کی طرف ہو گئی، تب میں نے رزق بند کر دیا کہ اب روزی اپنے ہاتھ سے کماؤ، یعنی اب تم محنت کرو تو ہم برکت دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، پر یہیں سے دلیل ملتی ہے
3 دن تک ایک بیوی اللہ کے گھر میں موجود رہی. ولادت کے بعد خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک رہی. جس طرح مریم کو ولادت کے بعد کھانے کی ضرورت پڑی، اسی طرح فاطمہ بنت اسد کو بھی کھانے کی ضرورت پڑی. مریم کے ہاں جب ولادت ہوئی تو حکم ہوا کہ درخت ہلاؤ تو کھانا ملے. وہاں کہیں ایسی روایت نہیں ملتی. یا تو یہ کہیے خدا نے اپنے یہاں مہمان بلا کے 3 دن تک بیوی کو بھوکا رکھا، یا پھر رسول سے پوچھئے کہ جب وہ گئے تھے تو ان کے سامنے کھانا موجود پایا. یہ چاروں طرف سے کوٹھی نما بند گھر، جو ابھی دروازہ بنا تھا وہ بھی بند ہو گیا. وہاں جو کھانا آ رہا ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے؟ کب وہ بھی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح مریم کے یہاں ولادت ہونے کے بعد ادھر کا کھانا روک دیا گیا، ادھر کا کھانا دیا جا رہا ہے، اس بنیاد پر کہ مریم کے دل میں جب تک محبت خدا فقط رہی اس وقت تک غذا آتی رہی، اور جب بچے کی محبت بھی ماں کے دل میں آ گئی تو غذا رک گئی ادھر سے، اب ادھر سے لو. لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں ولادت کے بعد بھی غذا آتی رہی. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد علی کو گود میں لے کے خانہ کعبہ میں رہی. تو کیا علی کی محبت سیدہ کے جناب فاطمہ بنت اسد کے دل میں نہیں آئی؟ اللہ کی محبت بھی تھی جس کی وجہ سے دیوار میں در بنا، اور جب ولادت ہو گئی تو بچے کی محبت بھی دل میں آئی. تو جب محبت غیر اللہ کی آ گئی تو پھر پروردگار تو نے روزی کیوں بھیجی؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں علی کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، اس کی محبت میری محبت ہے، اس کی دوستی میری دوستی ہے. اس لیے آپ ہمارے جو ہے پشت میں ایک حدیث پیغمبر کی لکھی ہوئی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. آگے لکھتے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے جو ہے خدا کو اذیت دی. مطلب کیا ہوا؟ سیدہ کی محبت نبی اور خدا کی محبت نبی نے واضح کر دیا. اسی لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت کو عبادت قرار دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت فقط اہل بیت تک نہیں رکتی ہے بلکہ اہل بیت سے نبوت تک پہنچتی ہے، نبوت سے الوہیت تک پہنچ جاتی ہے. ایک سلام بھیجیں محمد. اللہ نے منتخب کیا جناب مریم کو، اور مریم کو باعفت خاتون اور باعظمت خاتون کے سلسلے میں قرار دیا. جناب مریم کو جو ہے جب منتخب کیا گیا، بیٹا گود میں آ گیا، جناب مریم پریشان ہے کہ اس کو لے کے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے آیا، جبکہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کا اس طرح بچہ پیدا ہو جائے تو ایک اہم بات ہوتی نا، ماحول میں خرابی پیدا، ماحول میں جو ہے ہلچل پیدا ہو جاتی کہ ہوا کیا. جناب مریم نے وہاں سے حکم الہی سے بچے کو اٹھایا لے کے چلی. وہی ہوا جو جناب مریم سوچ رہی تھی. کچھ تو تعجب سے، کچھ طنز کے لیے، کچھ دشمنی میں، کچھ بغض و حسد سے. جو اپنے محبت کرنے والا تھے وہ تعجب سے پوچھ رہے تھے مریم باپ بھی اس طرح کے نہیں تھے معاذ اللہ، تمہاری ماں بھی نہیں تھی، یہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ جو ہے طنز و مزاح میں پوچھ رہے تھے کہ مریم یہ کیا ہوا؟ بیت المقدس میں رہتے ہوئے جناب مریم کو حکم ہے کہ بولنا نہیں. آواز دی مریم جب انتخاب ہم نے کیا ہے تو حفاظت اور ہدایت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. اب تم بولنا نہیں، خاموش رہنا. توجہ چاہتا ہوں، پروردگار تو بولے گا، تو کہے گا کہ مریم بے خطا ہے، بے گناہ ہے، اور مریم بالکل پاکیزہ ہے، مریم بالکل جو ہے معرفت ہے، کہ میں بھی نہیں بولوں گا. کافی بالک ہم کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ بچے کو گہوارے میں لٹا دو. جب کوئی ایسا پوچھے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا. توجہ چاہتا ہوں، بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ جواب دے گا. بھائی الزام کیا لگایا جا رہا تھا کہ مریم معاذ اللہ آپ نے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا. تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ مریم جو ہے بالکل بے خطا ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں.
اور باعفت ہیں، یہ سب قدرت کا کمال ہے، اللہ کا کرشمہ ہے، یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ بھائی سوال یہی تھا نا کہ مریم جو ہے ایک بچہ کہاں سے آیا، تو اس کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا خدا کی طرف سے آیا، ہماری مریم باعفت ہے۔ لیکن نہیں، خدا نے جب کہا کہ ان کی طرف اشارہ کر دو اور ان کی طرف جانے والوں نے کہا کہ بچے سے ہم کیا پوچھیں، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے بچہ بول اٹھا، جناب عیسیٰ جو ہے وہ کہوارے سے بولے، قرآن شاہد اس بات کی، کیا بولے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اعتراض ہو رہا تھا ماں کے بارے میں، جواب جتنا دیا سب اپنے بارے میں۔ بھائی بات ہو رہی مادر گرامی کی، آپ اپنا اعلان کر رہے ہیں میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے کتاب دی، کون سی بات تھی؟ جواب یہ ہونا چاہیے جناب عیسیٰ کا کہ میری ماں بے خطا ہے، باعفت ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، قدرت کا کمال ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کا معجزہ ہے، لیکن جواب یہ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کی طرف پوچھا جا رہا ہے یہ کہ یہ مریم نے کیا کیا، کیسے ہوا؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ یہ ساری بات جناب عیسیٰ اپنے بارے میں کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ سے پوچھا جائے کہ یا نبی اللہ آپ جو ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے کہا اپنے بارے میں سب کچھ، یہ ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، کہ اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی سلسلہ ضروری نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، کہ پھر اپنے بارے میں کیوں کیا؟ کہ میں نے اپنے بارے میں کہہ کے یہ بتایا ہے جس کا بیٹا اللہ کا بندہ ہو، جس کا بیٹا اللہ کا نبی ہو، جس کا بیٹا اللہ کی طرف سے کتاب لایا ہو، اس کی ماں اس چھوٹا موٹا گناہ تو کیا ایک باعفت بیوی اتنی عظیم ہوگی کہ اس سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ سب نے سنا، یہودی تھے، نصارہ جو بھی رہے ہوں، یہودی تو تھے وہاں اس زمانے میں، سارے یہودی تھے، عیسیٰ کے ماننے والے نہیں تھے، سب خاموش چلے گئے کہ ایک بچہ بول رہا ہے، بچے کا بولنا قدرت کے کمال کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی طاقت جو ہے خدا نے دی ہے، جو بچہ نہ بولنے کی عمر میں بول رہا ہے۔ انہوں نے کسی نے تعجب نہ کیا، سب سن کے خاموش ہو گئے۔ میں کہوں گا اگر عیسیٰ 3-4 گھنٹے کی عمر میں بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تعجب کی بات کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ دنیا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک سلوات بھیجے محمد عبداللہ، اللہ نے مجھے بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، ساری باتیں اپنے بارے میں کہا کہ جس کا بیٹا اللہ کا بندہ ہے، جس کا بیٹا ساتھ وہ لوگ جو ہے چلے گئے دھیرے دھیرے، نتیجہ میں وقت جو ہے ختم ہو گیا، دھیرے دھیرے جناب مریم جو ہے اپنے بیٹے کو پالتی رہی، وہ مریم جن کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اور میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک خاتون کا ذکر کروں جو اور بھی قرآن کے علاوہ جو احادیث سے منتخب کی گئی عورتیں ہیں، کریکٹر اور کردار اور سیرت اور جذبات کی بنیاد پر، ان میں سے ایک عورت ہے جس کا نام ہے برکہ۔ ان کو بھی اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا اور نبی نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا۔ یہ برکہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو ابھی جناب مریم کے سلسلے سے میں آگے بات کروں گا کل انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے سلسلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا۔ جناب برکہ وہ خاتون تھی کہ جو جناب پیغمبر اسلام تک ان کے باپ کی طرف سے ترکے میں ملی تھی، جو کنیزی کے حیثیت سے ان کے باپ کے پاس رہتی تھی، ان کے بعد جو ہے جناب پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور پیغمبر اسلام نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ جناب برکہ ان کا اصلی نام تھا اور جو ہے ان کو ماں کے نام سے وہ پکارتے تھے، ماں کہہ کے جناب پیغمبر اسلام پکارتے تھے۔ اتنی باجرات خاتون تھی، اتنی باہمت خاتون تھی، باکردار باسیرت خاتون تھی کہ نبی کی نظروں نے اپنے لیے ان کو ماں کہہ کے انتخاب کیا، توجہ چاہتا ہوں، ان کو ماں کہہ کے انتخاب کیا۔ اور جو ہے وہ دھیرے دھیرے جناب خدیجہ سے شادی ہونے سے پہلے ان کی کفالت کے جو گھر کی ذمہ داریاں جو تھی، کھانے پینے کی تمام تربیت کی ذمہ داری جناب برکہ کیا کرتی تھی، جو جناب پیغمبر اسلام کو والد کی طرف سے ملی تھی۔
جب جناب خدیجہ سے شادی ہو گئی تو جناب پیغمبر اسلام ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی عبید ابن زید سے کر دی۔ عبید ابن زید سے ان کی شادی ہوئی۔ عبید ابن زید سے جب ان کی شادی ہوئی، جو پیغمبر اسلام کے بہت چاہنے والے تھے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا ایمن، جس کا نام تھا ایمن، اسی لیے ان کو ام ایمن کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ام ایمن تو آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوگا، بہت پیغمبر کے سلسلے سے یہ بات آتی ہے، لیکن میں نے ان کو پورا شروع سے بتایا، ان کا نام اصلی برکہ تھا، بعد میں ان کو ام ایمن کے نام سے مشہور کیا گیا۔ ایمن وہ شخص تھے کہ جو پیغمبر سے والہانہ محبت کرتے تھے اور دھیرے دھیرے جو ہے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، اور جنگ حنین میں پیغمبر کے ساتھ لشکر اسلام پر فدا ہو گئے اور اسلام کی طرف سے وہ شہید ہو گئے۔ ام ایمن، یہ ام ایمن جو تھی، یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ان کے بعد دھیرے دھیرے ان کا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے سے پوتا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ۔ اس طرح سے کر کے دھیرے دھیرے وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ جناب ام ایمن وہ خاتون ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت حبشہ میں بھی ساتھ میں تھی، مکے سے لے کے وہاں اور وہاں سے لے کے مدینے، ہمیشہ قدرت الہی کی طور سے پروردگار عالم کے نبی پر قربان رہا کرتی، اور بعد پیغمبر تو جو تھا بعد پیغمبر جناب ام ایمن اولاد پیغمبر سے والہانہ محبت کرتی۔ نبی کے انتقال کے بعد جناب ام ایمن مستقل جو ہے پریشان رہ گئے۔ جناب ام ایمن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ام ایمن آپ وہ خاتون ہیں کہ جس کو اگر میں اپنی طرف سے درگزر معاف نہ کروں گا تو خدا ہمیں معاف نہ کرے گا۔ اتنی بابرکت کس بنیاد پر؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے رسالت کی کفالت کی تھی، تو جو چاہتا رسالت کی حفاظت کی تھی۔ مجھے بتائیے اگر ام ایمن کنیز ہو کر حفاظت رسالت کرنے میں اتنی باعظمت ہو سکتی ہیں تو جناب ابو طالب چچا ہو کر اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنے میں باعظمت والے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے خدا نے کہتا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو بھی منتخب کیا ہے، آل عمران کو بھی منتخب کیا۔ ام ایمن جناب پیغمبر اسلام کے بعد جناب سیدہ کی زندگی تک رہیں، اور جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ رہی، جناب سیدہ کے ہر مشکل پریشانی میں ساتھ دیتی رہی۔ اس وقت تک جناب ام ایمن موجود تھیں جب جناب فاطمہ بعد پیغمبر دربار میں پہنچی تھی، اور جہاں تمام گواہیاں ہوئی تھیں اسی میں جناب ام ایمن نے بھی گواہی دی۔ جناب ام ایمن کے بارے میں پیغمبر بہت ساری احادیث بیان کر چکے تھے، ان کی عظمت سب کے سامنے ظاہر تھی۔ جناب ام ایمن نے جناب پیغمبر اسلام کی بیٹی کے لیے گواہی دی تھی کہ یہ حق جناب سیدہ ہے۔ اب ہمیں ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہ لوگ جن کا میں آگے سلسلہ چلتا رہے گا مظالم کا، وہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنے مظالم کیے؟ دیکھیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں جو بھی رہے ہوں، بعد پیغمبر انہوں نے جناب سیدہ کی بیٹی پہ کتنے مظالم کیے۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیٹھے جناب سیدہ کا حق چھین لیا۔ ایک شخص جو ہے نان مسلم ہے، مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کا چھوڑا ہوا خرقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، پیغمبر کی ان کی بیٹی اولاد کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی بات ہم مانے لیتے، لیکن جب دربار میں نبی کی بیٹی اپنا حق لینے آئی تھی تو ترکہ نہ سمجھ کر بیٹی سمجھ کر نبی کی دینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے رہبر جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے علماء ہیں، اگر ان میں سے کسی کا بیٹا یا بیٹی ہمارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ کیسے تھے وہ مسلمان کہ فاطمہ دربار میں دعویٰ کرتی رہی؟ جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے جناب فاطمہ نے دربار میں، اس خطبے کو سنتے ہوئے اور جناب ام ایمن نے اس پوری تمام واقعے میں جناب سیدہ کا ساتھ دیا۔ یہ ام ایمن جو تھی پیغمبر اسلام کی تربیت کی بنیاد پر، لیکن جو ہے ظالموں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ آج دنیا بڑے فخر سے کہتی ہے وہ مسلمان ہے، خلیفۃ المسلمین۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی حدیث پکار کہہ رہی جس نے رسول کی بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ کہتے انہوں نے اذیت نہیں دی، جب اذیت نہیں دی تو دروازے پہ آ کے انہوں نے معافی کیوں مانگی؟ کہا کہ معافی مانگنے آئے تھے، جس کے لیے سیدہ نے کہا کہ میں کل بھی ناراض تھی، آج بھی ناراض ہوں اور قیامت تک ناراض ہوں، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جائے ان کے لیے۔
اگر خدا راضی ہو گیا تو پھر پیغمبر کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی۔ نبی کہتے ہیں کہ جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے۔ وہ وقت یاد ہے کہ جب جناب مولانا متقیان موجود ہیں، رسول کے بعد حق فاطمہ چھین لیا گیا۔ فاطمہ دربار پہنچ گئی، چادر لپیٹے ہوئے دربار میں کھڑی ہیں اور اپنا حق ثابت کر رہی ہیں، حسنین کی گواہی پیش کی جا رہی ہے، لیکن ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فضا گواہی دے رہی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ام ایمن جیسی خاتون گواہی دے رہی ہے، ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فاطمہ نے وہیں کو خطبہ دیا اور خطبے میں انہیں خدا بند کریم کی طرف متوجہ کیا، نبی کی طرف متوجہ کیا، مگر کوئی بھی اس طرح متوجہ نہ ہوا، بلکہ تاریخ کہتی ہے جب سیدہ وہاں سے آئی ہیں تو آنکھوں میں آنسو تھے، روتی ہوئی سیدہ۔ جانتے کون فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کی آنکھ میں آنسو پیغمبر برداشت نہیں۔ جب جناب سیدہ کا آنسو ٹپک کر پیغمبر کے چہرے پر گرا تھا تو نبی نے غش سے آنکھیں کھول دی تھی، آواز تھی، بیٹی میری زندگی میں آنسو بہاتی ہوئے کیسے ہو سکتا؟ فاطمہ میری زندگی میں تم رو، یہ ممکن نہیں ہے۔ فاطمہ کا رونا سے جناب پیغمبر اسلام کو برداشت نہیں تھا، مگر وہاں سے روتی ہوئی دربار سے آئی، علی سے آواز، علی تو بیٹھے رہے، میرا حق چھین لیا گیا۔ مولا متقیہ نے فرمایا، بی بی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتا ہوں، آپ کا حق لے کے آتا ہوں۔ کیا سمجھتے میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو طاقت کا خیبر میں تھی، میں جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں۔ اور جلدی سے اٹھے، تلوار کو لے آگے بڑھے، ابھی قدم باہر نکالتے گھر سے کہ مؤذن کی آواز آئی، مولا ٹھہر گئے۔ مؤذن پڑھتے پڑھتے آواز دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پیغمبر کی بیٹی سے مولا فرماتے ہیں، سیدہ حق تو مل جائے گا لیکن ممکن ہے کہ کل محمد رسول اللہ کہنے والے ہوئے۔ پیغمبر کی بیٹی نے کہا، علی مجھے حق نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کا نام باقی رہنا چاہیے، اللہ کا نام باقی رہنا چاہیے، مجھے حق نہیں چاہیے۔ عزیزو، بڑے مسائل، بڑی مشکلیں، بڑی پریشانیاں جس کی بنیاد پر سیدہ نے نوحہ پڑھا، صبت علیہ مصائب صبت علی الایام سرن لیالی، اگر دنوں پا کے پڑھتے وہ مصیبتیں تو مجھ مثل رات کو ہو جاتے۔ مگر میں اتنا ضرور کہوں گا، فاطمہ آپ دربار میں گئی تھی، حسنین جیسے بچے ساتھ میں تھے، علی خوش پناہی کے لیے موجود تھے، ام ایمن جیسی خاتون آپ کے ساتھ میں تھیں، آپ پہنچی، آپ نے دعویٰ کیا، آپ کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں جب یہ دربار کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک دربار اور یاد آتا ہے۔ وہ دربار کون سا ہے؟ دربار ابن زاد، جس میں سیدہ نہیں ہے، ثانیہ زہرا موجود ہے۔ اس عالم میں فاطمہ کے سر پر رضا کس کی مجال ہے؟ علی کے ہوتے ہوئے سیدہ کی رضا چھین لے، لیکن وہاں جب فاطمہ کی بیٹی گئی ہے تو سر پر رضا نہیں ہے، دربار میں کھڑی ہے سر جھکائے ہوئے، ملعون ابن زاد وہ کر رہا سیدہ کی بیٹی سے جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کو بار بار جلال آتا ہے، مگر ساتھ میں بھائی کا وہ جملہ یاد آتا ہے، بہن زینب دیکھو بد دعا نہ کرنا، دیکھو غصہ نہ کرنا، سیدہ کی بیٹی دیکھو بڑے صبر سے کام لینا، بہت اہم منازل ہے، بہت اہم مشکلیں ہیں، تم جو ہے صبر سے کام لینا، کہیں ایسا نہ ہو میری محنت برباد ہو جائے۔ اتنے میں ایک مرتبہ تعارف ہوا، ایک تعارف ہو رہا ہے، یہ فضا ہے، یہ جناب ام کلثوم ہے۔ میں فاطمہ زہرا سے کہوں گا، بی بی آپ کے دو ننھے ننھے بچے آپ کی گواہی میں موجود ہیں، مگر زینب کو سہارا دے، وہاں بھی بچے ہیں لیکن بچوں کے گلے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک سکینہ ہے جو کبھی پنجوں پر کھڑی ہوتی ہے، کبھی گردن کو اچکاتی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، کچھ زنجیروں کے جھلکنے کی آواز آئی، کیا دیکھا ہے قیدی چلا آ رہا ہے دربار ابن زاد میں، جناب سید سجاد طرف کھڑے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، قیدی آئے، قیدی کون ہے؟ یہ جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی ہے، جن کو قید کر کے قید خانے میں ڈالا گیا، آگے سامنے کھڑے ہوئے۔ میں کہوں گا فاطمہ زہرا آپ کو موقع ملا، آپ نے بلیغ خطبہ دیا، قیامت تک کے لیے وہ خطبہ جو ہے تاریخ پر ثبت ہو کے رہ گیا۔ آپ کے ساتھ گواہی دینے والی ام ایمن موجود تھی، ہاں ہاں سیدہ آپ کی بیٹی جب آئی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ بیویاں تھی،
لیکن عالم کیا ہے؟ سب کے بازوں میں رسی بندھی ہے۔ ایک مرتبہ مختار کو بلایا گیا، مختار سے کہا گیا امیر کو سلام نہیں کیا، کہا میرا امیر حسین ہے، میں حسین کے سوا کسی امیر کو نہیں امیر سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا حسین تمہارے میرے دربار میں آئے ہیں، کہا تیرا نجس دربار اور میرے آقا کے قدم ممکن نہیں ہے۔ ابن زاد نے ایک مرتبہ جناب مختار کے سامنے وہ سر مگایا، وہ تشت مگایا جس میں سر رکھا تھا، اور اس تشت پہ اوپر سے کپڑا ہٹایا، سر حسین کو سامنے کر دیا۔ مختار دیکھو یہ ہے تمہارے آقا کا سر حسین ہے جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ مختار نے غور سے دیکھا، ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھ کے آواز دی آقا یہ کیا ہو گیا؟ اور جب اس نے جملہ کہا کہ دیکھا تمہارے آقا میرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، مختار نے یا علی کہہ کے زنجیریں توڑ دی، توڑ کے برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار لی اور جلدی سے چاہتے کہ حملہ کرے۔ ایک نحیف سی آواز آئی مختار جنگ نہ کرنا، مختار جنگ نہ کرنا۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بیمار ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے۔ ارے کیوں جنگ نہ کرنا؟ کہا اس لیے کہ میری بہن سکینہ بہت گھبراتی ہے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے کربلا میں کیا ہوا؟ مختار